बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी ये दरख्वास्त होगी कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम तर वीडियोस आप तक पहुंचती रहें और इसी तरह आपका और मेरा ये साथ इस चैनल के जरिए बरकरार रह सके। नाज़रीन किराम, इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर से अब तक की सबसे बड़ी खबर सामने आ चुकी है और गुमनाम लोगों ने लाहौर धमाका होने के 24 घंटे के अंदर अंदर अफगानिस्तान के अंदर एक ऐसी कार्रवाई की है जिसने पाकिस्तान के अमन के दुश्मनों की बुनियादें हिलाकर रख दी हैं और सबको एक बड़ा क्लियर और दो टोक मैसेज गया है कि पाकिस्तान के साथ अगर आप पाकिस्तान के अमन के साथ पंगा लेने की कोशिश करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप पाकिस्तानी टेरिटरी पर मौजूद हैं या पाकिस्तान की सरजमीन और पाकिस्तान की हुदूद से बाहर किसी बिल में घुसे हुए हैं। वहां पर भी नामालूम अफराद आएंगे, नामालूम तरीके से ऑपरेशन करेंगे और तुम लोगों की बिलों में घुसकर मारकर वहां से चलते बनेंगे। इस हवाले से इस वक्त बहुत बड़ी अपडेट्स इस वक्त हमें मौसूल हो रही हैं जो आपके सामने रखी जाएंगी, जबकि इसके साथ ही साथ लाहौर अनारकली धमाके के हवाले से और उसमें जो दहशतगर्द तंजीम बलोच नेशनलिस्ट आर्मी सामने आई उसके दहशतगर्दों के हवाले से बहुत ही अहम तरीन तफसीलात हैं। शेख रशीद साहब ने भी एक स्टेटमेंट दी है, जबकि इस दहशतगर्द तंजीम की तरफ से कल तो एक ट्वीट आया था, जबकि आज इस दहशतगर्द तंजीम ने अपना बाकायदा डिटेल्ड बयान जारी किया है। इस सारे के सारे मामले में इदारे भी इन दहशतगर्दों की गर्दनों तक पहुंचने तक बिल्कुल तैयार बैठे हैं और मामलात के हवाले से मैं आपको यह बता दूं और इंटेलिजेंस जराए भी इस बात की कंफर्मेशन कर रहे हैं कि इनके खाके भी तैयार कर लिए गए हैं। खाके तो तैयार हुए लेकिन रात गए मेयो अस्पताल जहां पर इस धमाके के जख्मियों को लाया गया, उस अस्पताल के बाहर एक बड़ी कार्रवाई को किस तरह से बर वक्त नाकाम बनाया गया और कुछ मुश्तबा दहशतगर्दों को मेयो अस्पताल के बाहर से पकड़ा गया, इस हवाले से भी इंतहाई तशवीशनाक डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखनी है। तो बड़ी डिटेल्ड वीडियो होने वाली है, सारी की सारी खबरों को इस एक वीडियो के अंदर दरिया को कूजे में बंद करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले नाज़रीन इकराम मैं आपको यह बताऊं कि बलोच नेशनलिस्ट आर्मी नामी एक कलदम तंजीम जिसका तर्जुमान मुरीद बलोच था और इस शख्स ने कल ट्विटर के ऊपर एक ट्वीट भी किया। अलबत्ता ये एक दहशतगर्द तंजीम है, इसका ट्विटर का अकाउंट इस ट्वीट और इस हमले की जिम्मेदारी के बाद सस्पेंड हो चुका है, बंद हो चुका है। अलबत्ता इसने सस्पेंड अकाउंट होने से पहले एक डिटेल्ड स्टेटमेंट जिसके हवाले से इसने कहा था कि हम कुछ घंटों के अंदर तफसीली अपना बयान जारी करेंगे, अपने धमाके का मकसद बताएंगे, तो वो सामने आया है। द मेन टारगेट ऑफ द लाहौर ब्लास्ट वाज अ पाकिस्तानी बैंक एंड पुलिस पर्सनल हु वर किल्ड एंड इंजर्ड इन द ब्लास्ट। ये कह रहे हैं कि हमारा मेन टारगेट पाकिस्तान का एक बैंक और पाकिस्तान की पुलिस के एहलकार थे जो कि इसमें मारे गए और जख्मी हुए। द लाहौर ब्लास्ट वाज इन रिस्पांस टू द किलिंग ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन बाय पाकिस्तानी फोर्सेज इन बलोचिस्तान। ये इनका घटिया और भारत और रॉ का फंडेड मौकफ है कि ये हमने रिस्पांस में किया है कि पाकिस्तानी फोर्सेज वहां पर कत्लेआम कर रही हैं। अलबत्ता पता नहीं ये कौन से लोग हैं, इन्हें ना तो वहां की आवाम की सपोर्ट हासिल है, ये सिर्फ और सिर्फ पहाड़ों पर रहकर और या फिर दूसरे मुल्कों की फंडिंग पर चलने वाले ये हैं वो लापता अफराद जो धमाके करते हैं, जिनके पीछे फिर रोला डाला जाता है और उसे भी फौज पर थोप दिया जाता है। इस सब के अंदर इन्होंने लिखा कि बलोच नेशनलिस्ट आर्मी क्लेम्स रिस्पांसिबिलिटी फॉर रिमोट कंट्रोल्ड बॉम्ब अटैक, यानी ये भी ये कंफर्म कर रहे हैं कि ये रिमोट कंट्रोल्ड बॉम्ब अटैक था। द मेन टारगेट ऑफ ब्लास्ट वर पर्सनल ऑफ पुलिस। वी वांट टू मेक इट क्लियर टू ऑल स्कूल्स ऑफ थॉट इंक्लूडिंग द वर्ल्ड दैट पर्पस ऑफ दिस ब्लास्ट वाज टू रिकॉर्ड अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द वर्स्ट वायलेंस एंड किलिंग ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन। ये कह रहे हैं कि हमने इस धमाके का असल मकसद दुनिया को जगाना था और दुनिया को ये पैगाम देना था। इसके मैं पूरा तो नहीं पढ़ूंगा, वैसे ही अपनी इन्होंने खुराफात लिखी हुई हैं। इसके साथ ही साथ ये लिखते हैं वी विल कैरी मोर अटैक्स एंड विल फर्दर एक्सटेंड इट टू ऑल कमर्शियल cities of Pakistan, targeting its economic and military interest unless the military regime holds meaningful talks with the national leaders on the issue of national independence and withdrawal of its troops from Baloch soil। कह रहे हैं कि हम ये हमले करते रहेंगे पाकिस्तान के तमाम बड़े शहरों में जब तक पाकिस्तान की हुकूमत हमसे गुफ्तगू नहीं करती और यहाँ से अपनी फौज नहीं हटा लेती बलोचिस्तान के अंदर से। तो ये इस वक्त इनका मौक़िफ़ सामने आया। अलबत्ता इस सब के ऊपर वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने यह बात बड़ी क्लियरली कही है कि लाहौर धमाके के पीछे कौन सी तंजीम है, मैं
بحیثیت وزیر داخلہ اس وقت بتانے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، اور اس سب کے اندر انہوں نے یہ کہا کہ کون سی آرگنائزیشن ہے اور جس نے بھی ذمہ داری قبول کی ہے اس حوالے سے میں کچھ ابھی کہنا نہیں چاہتا، کیونکہ تحقیقات کے اندر کوئی اس کی وجہ سے پرابلم نہ کریٹ ہو جائے۔ اس سارے کے سارے معاملے میں انارکلی دھماکے کی تحقیقات میں پیش رفت ہوئی ہے اور ملزمان جو ہیں ان کے خاکے بھی تیار کر لیے گئے ہیں، اور اس سب کے اندر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ علاقے کی جیو فینسنگ اور فوٹیج کی مدد سے ملزمان کے خاکے تیار کر لیے گئے۔ ذرائع نے اس وقت ہمیں یہ بتایا ہے کہ وقوعے کے وقت دہشت گرد اور سہولت کار رابطے میں رہے اور ایک دہشت گرد بیگ رکھ کر فرار ہوا، یعنی ایک دہشت گرد جو موقع پر اسے امپلیمنٹ کر رہا تھا، دوسرا اس کا سہولت کار تھا، ہینڈلر سے بھی یہ رابطے میں تھا۔ ذرائع کا کہنا تھا کہ فوٹیجز کے ذریعے دہشت گردوں کی شناخت ہو گئی، دہشت گرد اور سہولت کاروں کی تصاویر نادرا کو بھجوا دی گئی ہیں جہاں سے ان کی مزید ڈیٹیلز نکلوائی جائیں گی۔ دوسری جانب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس دھماکے کا مقدمہ تھانہ سی ٹی ڈی میں درج ہوا ہے۔ مقدمہ ایس ایچ او تھانہ سی ٹی ڈی انسپیکٹر عابد بیگ کی مدعیت میں درج کیا گیا اور مقدمے میں 3 نامعلوم دہشت گردوں کا ذکر کیا گیا ہے، اور اس سب کے اندر جائے وقوعہ سے تفتیشی ٹیموں کو بال بیرنگ اور دیگر مواد بھی ملا۔ اس سارے کے سارے معاملے میں ناظرین کرام آئی ای ڈی مواد جو ہے وہ اس دھماکے میں استعمال کیا گیا۔ دھماکہ خیز مواد رکھنے کے لیے دہشت گرد موٹر سائیکل پر آئے۔ اب میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ کل رات اسپتال ایمرجنسی جو ہے میو اسپتال کی، جس میں زخمیوں کا علاج ہو رہا تھا، طبی امداد فراہم کی جا رہی تھی انہیں، اسپتال ایمرجنسی کے باہر ایک مشکوک گاڑی جو ہے اسے جاتے ہوئے اور اسے مشکوک سمجھتے ہوئے پولیس نے رکنے کا اشارہ کیا، اور اس سارے کے سارے معاملے میں جب رکنے کا اشارہ ہوا تو وہ گاڑی جو ہے وہ بھگا کر لے گئے۔ تو یہ رات گئے واقعہ ہوا ہے، تو پولیس نے ان کا پیچھا کیا اور ان مشکوک افراد کو نہ صرف پولیس نے حراست میں لے لیا بلکہ یہ اس وقت ایک نامعلوم مقام پر منتقل ہو چکے ہیں، اور ان سے پھر جو تفتیش کی جاتی ہے، اور ظاہری بات ہے ادارے بھی انوالو ہوں گے، ان کا پورا بایو ڈیٹا، ان کا کٹا چٹا ہر چیز کھولی جائے گی کہ یہ کوئی چھوٹے موٹے لاہور کے کرمنل ہیں جو یہاں پر کوئی گاڑی وغیرہ چوری کرنے آئے تھے، یا پھر یہ میو اسپتال کی ایمرجنسی میں اس دھماکے کے بعد جہاں پر وہاں پر زخمی تھے کوئی اور ایڈونچر یا مس ایڈونچر تو کرنے نہیں آئے تھے۔ اس سارے کے سارے معاملے میں ناظرین کرام جس طرح سے میں نے آپ کو اپنے ابتدائیے میں بتایا کہ اب افغانستان کے اندر ایک بہت بڑی کارروائی ہوئی ہے، اور اس مرتبہ ٹی ٹی پی کا ایک بہت بڑا دہشت گرد نامعلوم افراد کے ہتھے چڑھ گیا ہے، کڑکے چڑھا ہے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ پہلے مولوی فقیر محمد یہ وہاں پر تحریک طالبان پاکستان کا بانی تھا، اور یہ بڑا دندناتا پھرتا تھا اپنے حجرے میں، اس کے اوپر ڈرون سٹرائک ہوئی، اور یہ ڈرون سٹرائک انہیں ہلانے کے لیے کافی تھی تحریک طالبان پاکستان کو، کیونکہ وہ پاکستان کے اندر سے نہیں ہوئی، وہ افغانستان کے اندر سے ہی ڈرون اڑا، افغانستان میں اس کے حجرے پہ لگ گیا، وہ اس میں بچنے میں کامیاب ہوا۔ پھر خالد بلتی محمد خراسانی جو ہے اسے واصل جہنم کیا گیا، اور یہ دہشت گرد گروہوں کو اکٹھا کر رہا تھا، سب کو ری آرگنائز کر رہا تھا۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ناظرین کرام پھر جو ان کا نور ولی محسود ہے اس کے کھانے میں زہر ملایا گیا۔ یہ تو کارروائیاں افغان سرزمین پر ہوئیں، اس کے بعد پاکستان کی ٹیریٹری میں تو پھر جھاڑو اعلانیہ جھاڑو پھیرا گیا ان کے اوپر۔ مولوی فقیر محمد وہاں سے بچا، یہاں پر اس کا قریبی ساتھی وزیرستان میں اڑا دیا گیا۔ بلوچستان کے اندر کارروائیاں ہوئیں، 20-20 لاکھ 5-5 لاکھ القاعدہ، جند اللہ گروپ، ٹی ٹی پی، ان سب کے کارندوں کو یا تو زندہ گرفتار کیا گیا پچھلے 3 ہفتوں کے اندر، یا پھر انہیں ان کی مردہ حالت کے اندر انہیں پکڑا گیا، تیسرا کوئی آپشن ان کے لیے نہیں رکھا گیا۔ اسی طرح کی ایک بہت بڑی کارروائی جو افغانستان کے اندر دندناتا پھرتا تھا، مفتی برجان اس کا نام تھا ناظرین کرام، اور یہ سینئر ترین تحریک طالبان پاکستان کا کمانڈر تھا، اس کا تعلق سوات سے تھا، اور اس سب کے حوالے سے کنڑ صوبہ جو ہے افغانستان کا، جو کہ پاکستان سے ملحقہ صوبہ ہے، کنڑ صوبے کے اندر اس شخص کے اوپر ایک اسیسینیشن اٹیمپٹ ہوا ہے ان نون ان آئیڈینٹیفائڈ لوگوں کی جانب سے۔ نامعلوم افراد جو ہیں جن کی کوئی پہچان نہیں ہو سکی، جن کی کوئی شناخت نہیں ہو سکی، انہوں نے اس شخص کے اوپر ایک حملہ کیا ہے، اور اس کے اندر اس کے حوالے سے اطلاعات جو لاسٹ مجھے موصول ہوئی ہیں میں آپ کے سامنے ساری رکھتا ہوں۔ ایک تو یہ شخص جو ہے یہ بہت کرٹیکلی انجر ہوا ہے اس میں، جبکہ اس حوالے سے یہ اس شخص کو انہوں نے مالاکنڈ ریجن جو ہے پاکستان کا اپنی ایک انہوں نے خیالی گورنمنٹ بھی بنائی ہوئی ہے نا، تو مالاکنڈ ریجن کا یہ شیڈو گورنر بھی تھا ٹی ٹی پی کی طرف سے، یعنی ٹی ٹی پی نے کہا تھا یہ یہاں کا گورنر یہ ہے، یہ پورا ریجن اس کا ہے۔ تو ٹی ٹی پی کا ٹاپ ملٹری کمانڈر مفتی برجان اینڈ شیڈو گورنر فار مالاکنڈ ریجن آف پاکستان ہیز بین انجرڈ ان این آئی ای ڈی اٹیک ان کنڑ افغانستان وائل ہز ڈرائیور واز کلڈ۔ یہ آئی ای ڈی اٹیک ہوا ہے کنڑ افغانستان میں، اور یہ کہیں جا رہا تھا، راستے میں اس پر حملہ ہوا۔ یہ بہت شدید کرٹیکل حالت ہے اس کی موت کے حوالے سے ابھی ڈیٹیلز جو ہیں وہ کنفرم یہ خود نہیں کر رہے، یہ البتہ خود بھی 3-4 دن بعد ہی کرتے
کرتے ہیں کیونکہ ورنہ بڑا انریسٹ سا پایا جاتا ہے. البتہ اس کا ڈرائیور تو موقع پہ مارا گیا. رپورٹس کلیم ہی واز سیڈ ٹو بی ٹریولنگ ٹو میٹ فریش گروپ آف فائٹرز فرام وزیرستان. وزیرستان سے نئے فائٹرز آئے تھے افغانستان, جن سے یہ مل کر انہیں ٹاسک دینا چاہتا تھا, ان کا حوصلہ بڑھانا چاہتا تھا, انہیں ویلکم کرنا چاہتا تھا ٹی ٹی پی کے اندر, اور انہیں کہنا چاہتا تھا اور پلانز دینا چاہتا تھا کہ کس طرح سے پاکستان کے اندر دہشت گردی کی جائے. لیکن اسے اس کی مہلت نہیں ملی. یہ ان فریش فائٹرز کو بھی پیغام ہے جو نئے جنگجو انہوں نے بھرتی کیے ہیں. لوکل سورسز ہیو آلسو کنفرم دیٹ مفتی برجان who was senior TTP commander is critically injured in an IED blast in Kunnar which targeted his convoy. یہ پورے قافلے کی صورت میں جا رہا تھا, لیکن یہ بہت ٹیکنیکلی کیا گیا ہے, اور اس سارے کے سارے معاملے میں کسی نے اس حملے کی نہ تو ذمہ داری قبول کیا, اور یہ ان کلیئر ہے کس نے کیا ہے. اور پچھلی کارروائیوں میں بھی ایسی چیزیں ان کلیئر ہی رہتی ہیں, کسی کو پتہ نہیں چلتا کون کام کر کے چلا گیا. تو یہ بھی ایک بڑی کارروائی ہے, اور یہ BLF کے جو دہشت گرد ہیں ان کے لیے, اور پاکستان کے امن کے دشمنوں تمام دہشت گردوں کے لیے پیغام ہے کہ چھوڑا تو کسی کو نہیں جائے گا.